بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ سب پڑھیے: صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافعی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ دا دوسرا دن اہل اسلام نے اپنے اسلامی شعار عید الاضحیٰ نو بڑے تجھ کو احتشام نل منایا. جنہاں نو اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی انہاں حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کی تھی. اللہ کریم نے جنہاں تے بشمار کرم تے فضل فرمایا انہاں نے قربانی دی. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر قربانی پیش کر کے سعادت حاصل کی تیاں نیکیاں دے ذخیرے کمائے. گرامی قدر حضرات، قربانی اور عید الاضحیٰ سانو کی سکھان دیئے او دے وچوں ایک پہلو اج آپ احباب دے گوش گزار کر رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا او اپنی جانا نو دوسرے آنتے ترجیح نہیں دیں دے بلکہ دوسرے دی جانا نو اپنی ذات ترجیح دیں دے. ارشاد فرمایا اگرچہ انہوں نے شدید محتاجی ہو گئے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فرمایا پھر جنہیں اپنے نفس نو اپنی جان نو اپنے آپ نو لالچ تو بچا لیا. فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اوہی لوگ نے جڑے کامیاب نے. اس آیت مبارکہ دے ذمہ دے اندر مفسرین نے لکھیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی محفل سجی سارے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک دے قریب تشریف فرمانے چہرہ بدوہا رخ مصطفیٰ دی تلاوت کر رہے. اچانک دروازے چون آواز آئی کہ یا رسول اللہ میں 2-4 دن دا پکھا آیا تے یا رسول اللہ میں نو کھانے دی ضرورت ہے، میں نو کھانا کھلاؤ. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون تے اصول ہے کہ میرے محبوب دے دروازے تو کدے کو خالی نہیں جاندہ. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. لفظ نہیں نبی پاک نے کسی سوال دے جواب کدے نہیں فرما کہ کسی سائل نے سوال کیتا ہوئے کسی منگتے نے کچھ منگیا ہوئے تے حضور نے نہیں فرمایا ہوئے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے.
انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کھانے دی ضرورت ہے، کھانا کھلاؤ۔ حضور نے اپنے گھر پیغام بھیجیا، ساری امہات المومنین ہو۔ گھر بھی جو پیغام آیا کہ یا رسول اللہ کسی بھی زوجہ محترمہ دے گھر ایک لقمہ بھی کھامندہ موجود نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے 2 مہینے اساں اس حالت وچ گزارے کہ کھان واسطے گھر وچ کچھ بھی نہیں سی ہوندا تے پوچھن والے پوچھیا اما جی گزارا کس چیز تے ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا نبی پاک دے دور مقدس وچ اسی کدے پانی تے کدے کھجور کھا کے گزارا کردے ساں، اج شاید کھجور بھی نہیں تے پانی بھی نہیں۔ پیغام آیا کہ یا رسول اللہ گھر وچ کھاون لئی کچھ بھی نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے چہرے والے ویکھیا کہ کوئی صحابی اٹھ کے کہے کہ یا رسول اللہ میں اس آن والے نو کھانا کھلا دینا، انہوں میرا مہمان بنا دیو۔ مگر صحابہ کے بعد بھی اپنے گھر دی حالت دا پتہ سی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تعلیم تے ناز سی کہ میرے کول پڑھن والے میرے طالب علم اے کائنات دی سب تو بڑی یونیورسٹی تے سب تو بڑے استاد کول پڑھن والے، میں انہوں نے یہ سکھایا کہ جدو کوئی دروازے تے آجے تے خالی نہیں جان دینا۔ حضور نے صحابہ والے ویکھیا کوئی تے جواب دے گا، سارے صحابہ نے اپنی گردناں نیویاں کر لیاں کیونکہ اپنے اپنے گھران دی حالت سب نو پتہ سی۔ اچانک ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے جنہ دا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مہمان نو میرے نال بھیج دیو، انہوں میں کھانا کھلاواں گا، اے آج میرا مہمان بن کے رات گزارے۔ حضرین محتشم حضرت ابو طلحہ جدوں اس سوالی نو لے کے گھر گئے، جا کے خاتون خانہ نبی پاک دی صحابیہ عظیم صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جا کے فرمایا کہ نبی پاک کو مہمان آیا، حضور نے ساڑھے گھر بھیجے۔ گرامی قدر حضرات ام سلیم نے اپنے شوہر نو آکھیا تسی مہمان نو بٹھاؤ، میں کھانے دا انتظام کر دیا تے بعد چا عرض کی تھی حضور ایک انسان دے ایک بندے دے کھانا گھر وچ موجود ہے، بچیاں بھی نہیں کھادا، میں تے تساں بھی نہیں کھادا تے مہمان بھی آگئے۔ حضور ایک فرد دا کھانا ہے، مہمان نو کھلائیے تے اسی سارے پکھے رہنے آئے۔ گرامی قدر حضرات حضور نے تربیت کی فرمائی، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سی نا کہ آپ پکھے رہ لو، خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ اج اسی فاقہ کرانگے، مہمان کھاوے گا، مگر یہ بھی مہمانی دے خلاف ہے، اداب مہمان نوازی دے خلاف ہے کہ صرف مہمان دے سامنے کھانا رکھ کے آپ نال نہ بیٹھا جاوے، یہ بھی غلط ہے۔ ان حاضرین محتشم حضرت ابو طلحہ نے اپنی بی بی نو مشورہ دیتا، فرمایا جدو کھانا تیار ہو جاوے تے مہمان نو بلا لیا جے، اسی میں تے مہمان کٹھے آ کے بیٹھاں گے، مگر جو ہی مہمان پہلا لقمہ اٹھا کے منہ ڈالے تو کسے بہانے نہ چراغ بجا دے میں، چراغ بجا دے میں، جب تک مہمان کھانا کھاندہ رہے تو چراغ ٹھیک کر دی روی، تو جدو چراغ مہمان کھانا کھا لے تے پھر جلا دے بھی۔ میں مہمان دے سامنے اس طرح محسوس کراواں گا کہ جو میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ گرامی قدر حضرات جدو کھانا لگ گیا تے حضرت ام سلیم نے آواز دی تھی حضور کھانا تیار ہے، آپ مہمان نو لے کے بیٹھ کے کھانا درمیانے رکھیا تے حضرت بی بی سلیم نے دیکھا جو ہی لقمہ پہلا مہمان نے لبا دے اندر لیاندہ تے آپ نے چراغ بجا دیتا۔ جب تک مہمان کھانا کھاندہ رہا حضرت بی بی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم اس چراغ نو ٹھیک کر دیا رہی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ بھی اپنے منہ چو اس طرح دی آواز نکال دے رہے کہ جی میں بھی کھانا کھا رہا ہوں۔ مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، جدوں سارے گھر نے اج فاقہ کیتا بچیاں نو بکھا سلا دیتا، صبح اٹھ کے تے مہمان نو لے کے ابو طلحہ جدوں نبی کریم کو لائے نا، اس ویلے اللہ رب العزت نے اپنے معبود قرآن دی اے آیت نازل فرمائی، اس ویلے آیت نازل فرمائی
پھر ابو طلحہ دی نہیں قیامت تک آن والے انہاں اشار کرنے والے دی اللہ نے قرآن جو تعریف فرما دیتی. پڑھئے قرآن ہونا آیت مبارکہ دا مفہوم تو انہوں آسانی نہ سمجھ آوے گا کہ اللہ کریم نے انہاں لوگاں دیاں قرآن جو کیسی شانہ بیان کی تیاں جڑے او دی ذات واسطے اپنی ذات رو اشار کر دے دینے. گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا، ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا او جڑے اپنی جان نالو دوسرے دی جان نو زیادہ ترجیح دیندے نے. یاد رکھیے گا شاگرد دے بچو استاد روپ نظر آتا ہے. میرے شاگردانوں تقریر کردہ سنو گے تو میرا احساس ہوئے گا کہ آسی صاحب تقریر کر رہے ہیں. مرید بچو پیر دا احساس ہوندہ ہے، رنگ نظر آتا ہے. گرامی قدر حضرات ہن صحابہ چ جڑا رنگ سی وہ نبی پاک دے سی نا بھائی سونے نے سکھایا سی نا. اس واسطے صحابہ کے بارے چے رنگ آیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان نو اشار کر دے دوسرے دی ذات پاک ذات ہوتے. کس طرح آئیے دیکھئے. میرے آقا علیہ السلام تو شریف فرماتے کہ عورت میرے نبی واسطے نیا سوٹ لکے آئی، نوا جبہ سے لاکے لکے آئی. صحابہ فرماتے نے نبی پاک دی قمیص مبارک اس ویلے دھو کے اس حالت جو گئی کہ جگہ جگہ پھٹن دے خطرات ہیں. عورت نوا جبہ نبی پاک واسطے لکے آئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوا جبہ پاکے جے پہن کے بالکل بیٹھے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ جبہ میں نہیں دے دیں دے. توجہ ایتے نوے سوٹ سلوائے اسی کو کہہ دے سانو کہ میں نے اپنا عید والا نوا سوٹ دے دے. تے ساڑھے کو برداشت ہی نہیں. اسی کی کہاں گے کہ انہیں اللہ دے ناتے مانگے ایسی تھوڑی دیر ٹھہرا کے کہاں گے ٹھہر جڑا پچھلی ایتے سلوایا سی نا. اسی بڑا اظہار کریے تے بڑی قربانی دئیے تے بڑی سخاوت کریے تے اپنا پرانا سوٹ لے آکے دے مانگے. اللہ دی رات دینی پہ جاوے تو جتی او دے مانگے جڑی ساڑھے پامن دے قابل نہیں رہی. پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دی شان کیے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبہ پہنیا نیا اور صحابہ فرماتے نے اس جبے دا کلر اس طرح دا سی کہ نبی پاک دا چہرہ انور اودے چ مزید کھل اٹھیا. حضور مزید پیارے لگ رہے، خوبصورت لگ رہے، صحابہ تعریف کر رہے. صحابی اٹھ کے کھلو گے یا رسول اللہ جبہ میں نو دے دیو. نبی پاک نے فرمایا 2 گھڑیاں ٹھہر. اپنے حجرے چ گئے اوہی پرانا کرتا مبارک قمیص پہنی جبہ پہنیا نوا ہاتھ چ پکڑیا لیا کے صحابی نو دے دیتا. صحابہ گھوری پا کے اس صحابی والے وکھیا. پتہ بھی یہ تینوں کہ نبی پاک انکار نہیں کر دے. نوا جبہ نبی پاک دا دوسرا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے رکھیا. تو پرانا لے لے نوائیں کیوں؟ اس صحابی نے بھی صحابہ والے کے فرمایا صحابہ میں بھی اپنے نہیں لیا. میرے دل چ خیال آیا کملی والے دے وجود نہ مس ہو گئے. جان دیوار اولاد نو وصیت کر کے جاواں کہ جدو میں مر جان تے کفن ایدا دیا جے کیونکہ جیڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جائے او دے تے دوزخ دی اگ حرام ہو جاتی ہے. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے سکھایا سی نا، سکھایا سی سرور عالم نے. میں ایدا ترجمہ جے کریا کرنا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت. پڑھو یا نہ پڑھو میں پہلے عرض کریا کرنا کہ مرضی اپنی ہوندی ہے پڑھنا یا نہیں پڑھنا. تے لنگر تے تسی ماشاءاللہ کھا کے آئے ہو گے کیونکہ دن ہی لنگر دے شروع ہو گئے. اور میں تے اکثر ہر سال کہنا کہ اللہ نے امت مصطفیٰ نے اینا پیارے اینا پیارے اینا پیارے کہ چھوٹی عید رب نے بھی 1 دن رکھی ہے، بڑی لنگر والی رب نے بھی 3 دن رکھی ہے.
کہ یہ 3 دن لنگر کھامن تے جدہ کھائیے او دا گائیے جدہ دل کردہ ہے ربی پاک راضی ہو جان میں حضور دی تعریف نہ لے کرا نالے اس سیرت طیبہ جو سانو آج دے دن سبق کی مل دے وہ بھی پڑھ لئیے میں پڑھ لگا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مولانا حالی نے آج تو صدیاں پہلے لکھیا سکول دیا کتاب ہے تو سے بھی پڑھ دے نات مصطفیٰ میں بھی پڑھی تقریباً میری جڑے ہم عمر نے انہوں نے تو یاد ہوئے گی نا بعد چون والے بچے نے بھی یاد ہوئے گی رال کے پڑھ لئیے سارے بھائی تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا اجت آدم صفی اللہ نے نو نجی اللہ نے داود خلیفت اللہ نے اج سلیمان نبی اللہ نے اج منتق کلیم اللہ نے اج عیسیٰ روح اللہ نے پر وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ نبیوں میں رحمت میرا دل کردہ میں تو آڈی آواز سنا وہ نبیوں میں رحمت مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مری مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا نبی کریم ایک یہودی دا جنازہ ویکھیا سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے یہودی دا جنازہ ہے فرمایا بھامیں یہودی ہے تے انسان پتہ لگیا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا کوئی اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت مصیبت گرامی قدر حضرات وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا وہاں مدینہ دے تاجدار ایسی تبلیغ تے ایسی تربیت کی تھی میرے آقا نے صحابہ کے باردہ بھی اویو معمول بن گئے وہ اپنی جانل زیادہ دوسرے دی جانو فائدہ پہنچان دے اثار کنو کیا جان دے اثر الف تھا را اثر یعنی اثار اثر وچو نکلے
علماء لغت نے فرمایا کہ اپنی ضرورت ہوئے مگر اپنی ضرورت باوجود اپنے نالو کسے اپنے بھائی نو کسے دوست نو کسے مومن نو ترجیح دے دینا وہ چیز انہوں دے دینا جدی اپنے آپ نو ضرورت ہے انہوں اثار کیا جاندہ ہے اج عید الاضحیٰ دا دوسرا دینے قربانی تساں بھی کیتی تے اساں بھی کیتی قربانی دا گوشت ویخ کے دل کر دے اچھا گوشت دا ٹکڑا میں اپنے واسطے رکھ لواں دوسرا تقسیم کر دے تے جے ایثار والے پاسے آؤ پھر دل کر دے اچھا تقسیم کر دے دسترخوان تے بیٹھے ہیں ساڑھے سامنے ڈونگا آ جائے نا سالن والا تے کوشش ہوندی ہے میں جلدی جلدی اچھا پالما تے پھر اگے ٹورا ہے نا انسان دی فطرت لالچی ہے نا مگر ایثار کیوں کہہ دینا کہ اچھی بوٹی چون کے دوسرے دی پلیٹے کے ڈال دینا آئی نبی پاک دی تعلیم حق تیرا بھی ہے تو بھی کھا سکنا ہے گناہ بھی نہیں اپنی جان دا بھی حق ہے مگر ایثار کیے پسندیدہ کیے اپنی پسندی چیز کسے دوسرے نو دے دینا سڑک کراس کر دینا دیکھے آ کہ میری گڑی دے سامنے کو گزر رہے بریک لگا کے گڑی روک کے گزار دینا حق تیرا بھی ہے گزرندہ مگر اپنا حق دوسرے نو دے دینا انہوں اثار کیا جاندہ تعلیم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی گرامی قدر حضرات جنگ یرموک دا وقت جنگ اپنے عروج تے جنگ دا ماحول ہوئے زخمی انسان ہویا ہوئے پیاس لگی ہوئے پتا ہوئے کہ جان لبا تے آ کے کھڑی ہوگی تھوڑی دیر پانی نہ پیتا یا زخم نہ مر جاواں گا یا پیاس نہ مر جاواں گا گرمی دی شدت ہوئے دوپہر دا وقت ہوئے میدان چ لاشاں تے زخمی بکھرے ہون جنگ یرموک دا ویلا اولاد والی دے صحابی فرماتے نے چاہ رہے کہ میرے کنہ دے اندر آواز آئی پانی دی مشک بھر کے میں زخمیوں نے پانی پلا رہے ہوں فرماتے نے پانی پلا دیا ایک زخمیوں دی آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے نے میں اپنے چاچے دے پتر نو بیا ڈھونڈنا کدھر نظری آ جائے میں انہوں پانی پلا فرماتے نے قریب گیا اپنے چاچے دے بیٹے دے لبا دے نال میں پانی دا مشکیزہ لگایا او زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے فرماتے نے جڑے ویلے پانی پلان لگیا تھوڑی دور تے آواز آئی پانی پلاؤ فرماتے نے میرے چاچے دے پتر نے اپنے لبا دے قریب تو مشکیزہ ہٹایا فرمایا پہلے انہوں پانی پلا دے او زخمی میرے نال زیادہ پیاسا ہے فرماتے نے جدو میں دے کل پانی دا مشکیزہ لے کے گیا لبا دے نال مشکیزہ لگایا جڑے ویلے پانی پین لگے تیسرے زخمی دی آواز آئی پانی کوئی پلا دے اس زخمی نے اپنے لبا دے نال مشکیزہ ہٹایا آکھیا اس زخمی نو پانی پلا دے فرماتے نے میں جدو تیسرے زخمی دے قریب گیا او دے قریب جامان تو پہلے وہ شہید ہو گیا فرماتے نے میں دوڑ کے دوسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا فرماتے نے میں تیسرے دے قریب آیا وہ بھی شہید ہو گیا پتہ چلیا پانی دے کے گھوٹی آپ نہیں پیتا ضرورت اپنے آپ نو بھی ہے پر فرمائے دوسرے نو پلا دے اس صحابی فرماتے نے میں دوران جنگ آکے حضرت خالد بن ولید نو عرض کی تھی اج میں واقعہ بیخ کے آیا خالد بن ولید فرمان لگے انہاں شہیدان تو میری جان بھی قربان ہے اوہیوں نے جنہ دے بارے اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون اللہ فرما اسی کسی دی کوٹھی بے کے سمجھنا بندہ کو کامیاب ہے اسی کسی دی فیکٹری بیخ کے کہنے بندہ کامیاب ہے اسی کار بیخ کے کہنے بندہ کامیاب ہے پر نہیں رب قرآن جو فرماتا اولئک هم المفلحون اللہ فرماتا جڑا اپنی ذات دی شدت اپنے تک رکھ کے اپنے نالو دوسرے مومن و ترجیح دے دے او کامیاب ہے
میرے آقا نے فرمایا مومن ایک جسم دی طرح مومن ایک جسم دی طرح مومن پاویں ایک پاکستان چ رہندا ہوئے تے دوسرا یورپ وچ وسدا ہوئے ایک مومن عرب چ ہوئے تے ایک عجم دے اندر ہوئے حضور نے فرمایا دوویں ایک جسم دی طرح نے کیوں فرمایا سر وچ درد ہوئے نا سر وچ تے اکھ بھی نہیں سوندی ساری رات جے سر وچ درد تے اکھ نو بھی درد جے پاؤں دے انگوٹھے چ درد نا تے سکون سر نو بھی کوئی نہیں انگلی چ زخم آ جائے تے سارا جسم بے چین ہو جاندے میرے نبی نے فرمایا مسلمان بھی ایک جسم دی طرح نے ایک نو تکلیف ہوگے نا تے سارے جسم نو تکلیف ہوندی ہر مومن نو تکلیف ہوگے تے جے تیرا ہمسایہ بکھا سو گیا آج جے تو اپنے گھر تے گوشت قربانی دا پکا لیا فریج بھر کے رکھ لئی تے ہمسایہ تیرا بکھا سو جائے حق تیرا ہے تو قربانی دا سارا گوشت اپنی فریج چ رکھ سکنا ہے پر میں نے سچی دس جے تیرے ہمسائے دے اندر کسی نے دال پکا لئی تے تیرے گھر پورا بکرا قربانی دا موجود ہے پھر میں نے سچی دس تو آج جڑی امید لگا کے بیٹھا ہے کہ تیرے بکرے نے تینوں پل سے رات پار کرا دے نہیں ہے وہ پھر پل سے رات خبریں پار کراوے کہ نہ کراوے پر تینوں پل سے رات کھلار کے پوچھے گا ضرور کہ ہون دس اتھے تے میں نے فریجے چ رکھ لے آتے ہمسائے دے گھر دال بھی نہ پکی وہ یار جڑی بستی چ ایک بھی بھوکا سو جاوے قیامت نو ساری بستی نو پوچھیا جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری نو فرمایا ابو ذر جدو گھر وچ گوشت پکاویں تے شوربہ تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر پانی تھوڑا زیادہ ڈال لیا کر حضور کیوں فرمایا ہو سکتا تیرے ہمسائے وچ کوئی غریب بھوکا سوتا ہوئے ایک کٹوری سالن دی بھر کے دے گھر بھیج دیا کر آج اسلام دی تبلیغ کہ صرف آپ ہی نہیں تڑپنا دوسرے نے بھی تڑپانا آپ ہی موجہ نہیں کرنیاں دوسرے نے بھی کرانی آنے آپ ہی نہیں صرف عیش کی زندگی گزارنی اپنے غریب مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہے گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں اکثر سنایا کرنا ایک بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث ایک جنگل چو گزریا اپنے لشکر دے سمیت آرام کا نواز دے لشکر نے پڑاؤ کیتا سامنے جنگل چک گائے پہ چار دی تے لشکر نے گائے پکڑی زبا کی تھی کھل اتاری گوشت پکایا کباب بنائے تھے سارے لشکر نے رل کے پوری گائے کھا لئی سارا لشکر آرام کر رہا تھے سامنے جنگل ایک گاؤں ہے اس گاؤں کے اندر ایک وڈیری بیوہ عورت وس دی ہے ایک گائے اس عورت دی کسے جا کے مائی نو عرض کی تھی کہ اماں جی وہ تو ہاڑی گائے بادشاہ دے لشکر نے پکا کے کھا لئی مائی کل ایک ہی گائے جیدہ دودھ بیچ کے مائی گزارے پہ کر دی صبح بادشاہ دا لشکر جدو جنگل چٹو رہا تے رستے بیچ ایک نہر دا پل آندہ سی مائی اس نہر دے پل تے کھڑی ہو گئی جدو بادشاہ دا لشکر گزرن لگا تے مائی پل دے اتے کھڑی تے بادشاہ دا جدو سواری گزری نا تے مائی نے سواری بہار پکڑی تے بادشاہ نو کہہ لگی ذرا پل تے اترنا تو بادشاہ سواری تو پل تے اتریا تے مائی کہہ لگی اس سامنے میرا گاؤں ہے ایک میرے کل گائے بیوہ میں عورت گائے دا دودھ بیچ کے گزارے کر دی ساں تیرے لشکر نے رات میری گائے پکا کے کھا لئے تے بادشاہ 10 حساب ایس پل تے دینا ہی کہ اوس پل تے دینا ہی اس پلتے حساب دینا ہے کہ اس پلتے حساب دینا ہے بادشاہ دی چیخ نکل گئی تو روک کے کہنے لگا مائی جی حساب اتھے ہی لے لو اتھے نہیں دیتا جانا مائی کہنے لگی ہون میں نے راضی کر بادشاہ نے 70 گائیاں دے کے مائی راضی کر لئی اتھے ہی راضی کر کے جایا اتھے حساب مشکل ہو جانے میں کتابہ جندر پڑھے کہ بہت بڑا بادشاہ گزریا او دا نا غالباً عبدالمالک سی انہیں محل بنانا سی تے جدو زمین دے ٹکڑے دیواری آئی تے وکھیا کہ جڑے زمین دے ٹکڑے تے محل بنانا چاہ رہے ہوتے کہ مائی دی ککھاں دی کلی بھی آ رہی مائی نو آکے آکھیا اماں جی پیسے لے لو تے کلی ہٹا لو اسی تو انہوں ادھی جگہ گھر بنا دینے ہاں اتھے بادشاہ دا محل بننا ہے مائی بھی اڑی کر گئی
کہنے لگی میں نہیں بیچنا، میرا شوہر میں نے اتھے ہی چھوڑ کے گیا سی، میں اپنا گھر نہیں دینا۔ بادشاہ تک گل پہنچی تو انہیں آکھیا سی وقت دے بادشاہ مائی دی کلی ہے، مائی نو تو اٹھا دیو مائی نو تے محل بنا دیو۔ زبردستی اٹھا دیتا گیا، محل بن گیا۔ مائی وقت دے قاضی کو چلی گئی تے قاضی نو جا کے کہنے لگی کہ بادشاہ نے میرے نال آدیاتی کی تھی، میری ککھاں دی کلی تے محل بنا لیا۔ انہاں آکھیا قاضی صاحب نے مائی جی تھوڑے دن ٹھہرو ذرا، اجے بادشاہ نے ڈائریکٹ آکھیا تے وہ بھی گرم سرد ہوئے گا۔ چند دن بعد بادشاہ دا محل تیار ہو گیا نا، انہیں سارے عمرہ روحزا وزراء دی دعوت کی تھی تے وچ قاضی صاحب دی بھی دعوت ہوئی۔ جدو قاضی صاحب محل وچ آئے نا تے ایک گدے ہوتے پوری بوری مٹی دی بھر کے لئی آ رہے، محل دے اندر آئے نا تے آپ نو ویکھ کے بادشاہ کہنے لگا حضور دعوت تے آئے ہو، پہلی بار میرے محلے چاہے ہو تے قاضی صاحب تسی ایک گدے دے ہوتے بوری پوری مٹی دی لد کے لائے حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا تینوں چکان آئے نو ذرا بوری چکنا۔ بادشاہ کہنے لگا سرکار بوری ایڈی وڈی میرے کل مٹی دی بری چکی نہیں جانی تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا جڑا ایک بالشت ایک انگلی جتنی جگہ کسی دی قبضہ کر لوے قیامت نو 14 طبق دے گلے چ ڈالے جان گے۔ فرمایا بوری تیرے کل چکی نہیں جاندی تے 14 طبق میں کیوں اٹھاویں؟ مائی دی جگہ تے قبضہ کیتا ہی، فرمایا تیرے کلو تے ایک بوری نہیں زمین دی اٹھائی جا رہی، قیامت نو 14 طبقی میں اٹھا لویں گا۔ گرامی قدر حضرات آسی اسلام دا پیغام بادشاہ نے بھی او بھی بادشاہ کو یاجدے نہیں سننا، او بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے قرب والے سن۔ مائی نو بادشاہ نے بلوا کے انہوں آکھیا میں تیری کلی ککھاں دی لئی جا سارا محل تینوں دیتا، سارا محل تینوں دیتا۔ میری ملت ہے نوجوانوں عید دا میں نے توہانوں پیغام ایسی کہ آؤ عید دی نماز پڑھ کے جاؤ تے جدو قربانی کرو کوشش کرے آجے کہ اپنے نالوں اپنے غریب ہمسائے نو ترجیح زیادہ دے دے آجے۔ وہ لوگ جنہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھیا میں کیڑا کیڑا رنگ دے ماں میں نے جے پڑھیا کرنا ماں زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری کتی سب رسولا یا رسول اللہ۔ ہن جدا جدا دل کردہ میں نبی دا نات خواہ بن جاواں، ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال مل کے پڑھیے زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ گواہی تیری دیتی سب رسولا یا رسول اللہ زمانہ مولیا تیرے اصولا یا رسول اللہ۔ وقت دی قلت باتاں سناواں تے بے شمارن، اے نہیں صرف مال دا اظہار کرنا ہے، نہیں اخلاق دا بھی دعا دا بھی کچھ نہ کسی نو دے سکیں دعا تے دے سکنا او دے تے قیمت تے نہیں لگ دی کسی نو دعا تے دے سکتے ہو کسی نو برکت دی دعا دیو عمر وچ اضافے دی دعا دیو کسی نو تندرستی دی دعا دیو۔ انسان دی طبیعت لالچی اے لے کے خوش ہوندہ ہے نا؟ سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو
صدقے جاواں ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں بھی نہیں آکھیا تے بابا جی بھی گل دے پکے نے بول دیو بھی کوئی نہیں سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے میرے کریمہ میں نے جا سکھائیے بلانتے ہوں پھر میں بلا ہی لینا ہاں مگر چلو آج گزارہ کر لینا یہاں جی عید ہے نا اس واسطے میں ذرا پیار محبت گل انسان دی طبیعت چ لالچ لے کے خوش ہوندا ہے تے رب بڑا کریم ہے او دے کے خوش ہوندا ہے اُدھ کل منگ دے رہو تے بڑا ہی راضی رہندا تے پھر فرشتے کو کہندا ہے ویکھو انہوں پتہ ہے کہ میں ہی دینا ہے میرے کو ہی مانگدا ہے انسان لے کے خوش ہوندا ہے رب دے کے خوش ہوندا ہے جدو بندہ بھی دے کے خوش ہون لگ پوے نا یاد رکھو لیڈر او بندا ہے جدی طبیعت دے کے خوش ہونا شروع ہو جائے او لیڈر بندا ہے انسان لے کے خوش ہوندہ تسی بھی دینا شروع کر دیو نا دینا شروع کر دیو انسانہ نو کچھ نہ دے سکو دعا دے دیا کرو کیونکہ انسان لے کے خوش ہوندہ ہے کچھ نہ دیو دعا دے دیو آج کل کے گوشت ہے نا دے دیو تینو اللہ اور عطا کر دے گا اور عطا کر اما عائشہ صدیقہ نے روزہ رکھیا تے بوئے تے سوالی آ گیا تے خادمہ نے عرض کی تھی امی جی بار سوالی آ گیا تے کھانا پہ مانگ دے فرمایا گھر چکی عرض کی تھی ایک روٹی تے تساں بھی افطاری کرنی ہے تے گھر چ ہور کھاون لی کچھ بھی نہیں اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم منگتے نو دے دے اور روٹی منگتے نے دتی جب افطاری دا ویلا آیا نا دروازہ کھڑکیا پوچھے کون آکھیا جی فلاں ہمسایہ نے تحفہ بھیجے جب برتن تو ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے دستی یعنی بکری دی پوری دستی پورا بازو بھونیا ہویا گوشت آ گیا سامنے رکھے تے خادمان بلا کے فرما دیا روٹی چنگی سی کیا چنگی تو دی راہ چ دیکھے تے ویکھ اللہ تینوں دے نالوں بہتر عطا کرے گا میری ملت نوجوانوں عید الاضحیٰ دا دوسرا دن ہے کل تیسرا آوے گا آج بھی اظہار کر سکنے جے کل نہیں کر سکے مگر ادھا یہ مطلب نہیں بالکل بھی میرا یہ مطلب نہیں کہ تسی اپنی ضرورت نو پسے پشت ڈال کے اپنی اولاد نو تکلیف دے کے گھر والے نو تکلیف دے کے خود نو تکلیف دے کے پھر کسے نو دیو نہیں بالکل بھی نہیں اپنے گھر والے تے صدقہ کرنا تے اپنے گھر والے نو کھلانا اول ہے سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے یعنی اپنا سارا مال تو اللہ دی راج تقسیم کر کے آپ مگدہ پھرے اسلام اے بھی نہیں چاہتا اپنے اضافی مالی چو جدنا تو ہاڑا گزارا ہو سکتا ہے او دے بچو کسے نو دے دینا انہوں اثار کیا جان دے تو لہذا حضور نے فرمایا بہترین صدقہ ہوئے جدے بعد محتاجی نہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چو دعائے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین